سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ رمضان المبارک رمضان المبارک کی نورانی اور پاکیزہ ساعتیں عالم افق پر سایہ فگن ہیں۔ رحمتوں اور برکتوں کا نزول بے حد و حساب جاری ہے۔ رمضان المبارک کی سب سے اہم فضیلت اور برکت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا، جو کل انسانیت کے لیے نہ صرف خیر و برکت کا موجب ہے بلکہ ایک مکمل ضابطہ حیات اور سرچشمہ رشد و ہدایت بھی ہے۔ آسمانوں کے دروازے کھول دیے گئے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں اور شیطان زنجیروں میں جکڑ دیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے، دوڑو اس کی رحمت اور مغفرت کی طرف، توبہ کر لو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اس نشست میں ہم بتائیں گے کہ دنیا کا بہترین انسان کون ہے اور اس کا فیصلہ کون فرمائے گا کہ کون بہترین ہے اور کون بہترین نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو خیر البشر کہا جاتا ہے، سب سے بہترین انسان، ان کا یہ فیصلہ ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ ذرا اس پس منظر کو ذہن میں تازہ کیجئے کہ کن لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ خیرکم، کہ تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں۔ انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بہترین انسان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخاطب ہیں۔ آپ ان کو مخاطب کر کے ارشاد فرما رہے ہیں جن میں خلفائے راشدین ہیں اور جن کے اندر عشرہ مبشرہ موجود ہیں، صحابہ کرام کی ایک جماعت، اور وہ لوگ جن کو اس زمین کا نمک اور انبیاء علیہ السلام کے بعد اس زمین پر سب سے بہترین گروہ قرار دیا گیا ہے، ان سے مخاطب ہو کر آپ فرماتے ہیں کہ تم میں سے بھی زیادہ اچھے اور بہترین وہ لوگ ہیں جو قرآن کو سیکھتے اور دوسروں کو سکھاتے ہیں۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زندگی کے آخری ایام میں حسرت اور افسوس سے یہ کہا کرتے تھے کہ میں جہاد کی مشغولیت کی وجہ سے قرآن مجید کو وہ وقت نہیں دے سکا جو اس کا حق بنتا تھا۔ وہ تو قرآن کی آیات کے اوپر عمل پیرا تھے، اور جہاد کی مصروفیات جو بڑا عظیم کارنامہ ہے، بڑی عظیم سعادت ہے، اس کی مصروفیت کی وجہ سے وہ قرآن کی آیات میں غور و تدبر نہ کر سکے تو آخری عمر میں افسوس کر رہے ہیں۔ مجھے اور آپ کو کس چیز نے مشغول رکھا ہوا ہے کہ قرآن مجید کو پڑھنے اور اس کو سمجھنے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے کا میرے اور آپ کے پاس موقع نہیں ہے؟ ہمیں اپنے آپ سے ضرور یہ سوال کرنا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم قرآن کو پڑھو تو اسے ٹھہر ٹھہر کر الفاظ اور حروف کو خوب واضح کر کے پڑھا کرو، اور اس کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح بکھیر نہ دیا کرو، اور نہ ہی جلدی جلدی سے شعر گوئی کی طرح پڑھو، بلکہ اس کے عجائب پر توقف کیا کرو اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو، یعنی آیات میں غور و تدبر کر کے دلوں کو حرکت دیا کرو۔ اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف آخری صورت تک پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے، فر پڑھنا اور ختم کرنا، اتنے قرآن ختم کر دیے ایک رات کے اندر جو ہے وہ قرآن ختم کر دیا، یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا زین القرآن باصواتکم، اپنی خوبصورت آوازوں سے قرآن کو حسن بخشو۔ اے ابو ذر، بے شک تم صبح جا کر اللہ کی کتاب کی ایک آیت سیکھ لو، یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے افضل ہے، اور اگر علم کا ایک باب سیکھ لو، اس باب پر عمل کرنا یا نہ کرنا یہ الگ بات ہے، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر تمہارے لیے یہ 1000 رکعت نماز پڑھنے سے بہتر ہے، یعنی صرف علم کا ایک باب سیکھنا۔ اس حدیث کو ابن ماجہ
اور اہل سنن نے روایت کیا ہے، دارمی اور اہل سنن نے روایت کی ہے کہ بے شک یہ قرآن اللہ کا دسترخوان ہے، پس جو اس دسترخوان میں شامل ہو گیا اسے امن نصیب ہو گیا۔ ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر یہ روایت بیان کی ہے کہ قرآن روز قیامت شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کی شفاعت مقبول ہوگی، اور اللہ سے نافرمان بندے کا شکوہ کرنے والا ہے اور اس کا شکوہ سنا جائے گا۔ جس نے اسے اپنا امام بنایا اسے جنت میں لے جائے گا، اور جس نے اسے پس پشت ڈال دیا اسے جہنم کی طرف ہانک کر لے جائے گا۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، رسول یہ کہیں گے اے میرے رب یہ میری امت ہے، انہوں نے قرآن کو پس پشت ڈال دیا تھا، نہ اس کو پڑھتے تھے، نہ سیکھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ عمل کرتے تھے، نہ اس کی طرف دعوت دیتے تھے، نہ انہوں نے اس کو دستور زندگی بنایا، ہم اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کتاب اللہ کی ایک آیت غور سے سنی تو یہ آیت اس انسان کے لیے نور ہوگی، یعنی ایسی روشنی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عطا فرمائے گا جس کے ذریعے سے وہ حلال و حرام، جائز و ناجائز اور حق اور باطل کے اندر تمیز کر سکے گا۔ جب تک ہم قرآن کو نہیں سمجھیں گے حق اور باطل میں ہم تمیز نہیں کر سکیں گے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ آج ہمارے مولوی حضرات پیسے لے کر تقریریں کرتے ہیں، 60,000 80,000 اور 1,00,000 ان کی ایک ایک تقریر کی قیمت لگتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بات ارشاد فرمائی؟ ترمذی اور اہل سنن نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ وہ ایک آدمی کے پاس سے گزرے جو قرآن پڑھتا تھا اور پھر لوگوں سے سوال کرتا تھا، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون، اور فرمایا میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو قرآن پڑھے اور اس قرآن کے وسیلہ سے لوگوں سے سوال کرنا چاہے، ان قریب ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے اور اس کے عوض لوگوں سے مال مانگیں گے۔ آج میں اور آپ اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ قرآن مجید کی آیات سنا کر اس کا معاوضہ وصول کرتے ہیں، اور وہ بھی ہزاروں اور لاکھوں میں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ قرآن آیا تھا ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے، ہم دنیا کے عوض اس کی آیات کو بیچنے والے بن گئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہدایت اور ان آیات سے نصیحت حاصل کرنے کی توفیق دے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔